حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون درود پڑھیے محمد والے محمد پر خوب آج کی گفتگو کو پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سے شروع کرتے ہیں، جس میں آپ نے قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا۔ ماہ مبارک رمضان در حقیقت قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کو خداوند عالم نے نازل کیا۔ روزہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں جو اس شہر کو، اس مہینے کو نسبت دی گئی وہ قرآن کریم کے نزول سے ہے۔ لہذا قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم ہماری اور آپ کی زندگی کی دستور کی کتاب۔ اس کے بارے میں پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ان القرآن حی لم یموت، بے شک قرآن ایک ایسا زندہ ہے کہ جس کو ہرگز موت نہیں آئے گی، یعنی قرآن ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَكَمَا تَجْرِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور یہ قرآن اسی طرح سے جاری رہے گا جیسے کہ رات اور دن کا نظام جاری ہے، جیسے سورج اور چاند کا آنا جانا جاری ہے۔ اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اہل القرآن فی اعلی درجۃ من الآدمیین ما خلا النبیین والمرسلین، جو اہل قرآن ہے وہ سب سے بلند اور بالا درجے کے اندر ہے، یعنی سب سے بلند مرتبہ انسان وہ ہے جو اہل قرآن ہے، جو قرآن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو قرآن کے ساتھ مانوس ہے، جس کی زندگی میں قرآن شامل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی اہل کے لیے خداوند عالم نے جو ہے وہ خاص حقوق رکھے ہیں، اور اہل قرآن کے لیے خداوند عالم نے خاص منزلت رکھی ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں مخصوصاً زیادہ سے زیادہ قرآن کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ تدبر کیا ہے؟ بچوں کے لیے بیان کر دوں۔ تدبر یعنی غور کرنا، فکر کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا۔ قرآن کریم کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، لیکن خداوند عالم مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ میری اس کتاب میں غور کرو، فکر کرو۔ دین کی بنیاد ہمارے یہاں عقل کے ساتھ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو دین کو اپنایا جاتا ہے وہ عقل کے ساتھ ہے، سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہے، اندھی تقلید نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے ہاں پہلے اصول دین اور پھر فروع دین، اور اصول دین کے اندر آپ کو ہر اصل کا خود سے جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ کتنے اصول ہیں؟ 5۔ اس کو ہم الگ الگ کریں گے تو اصل کی صورت میں بیان کریں گے۔ اصل توحید، اصل نبوت، اصل عدل، اصل امامت، اصل قیامت، ان کو ملا کے اصول دین کہتے ہیں۔
ان کے اندر انسان کو خود سمجھنا ہے توحید اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کو خود ثابت کرنا ہے، عقل سے سمجھنا ہے۔ اگر ہے تو کیا صفات ہیں، کیا خصوصیات ہیں، اگر ایک وقت میں ایک خدا سے زیادہ ہوں تو یہ ممکن ہے یا نہیں، اگر ممکن نہیں ہے تو کیوں ممکن نہیں ہے، اس کو سمجھنا اپنی عقل سے ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی طرح اصول دین کے اندر توحید کے بعد عدل، کہ کیوں خدا عادل ہے، اس کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت اور قیامت، ان کو عقل سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا دین کی بنیاد سمجھ کے اوپر ہے، جتنا انسان کی عقل اور سمجھ ہوگی اتنا انسان کا اجر ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، خداوند عالم ہم انسانوں سے صرف عبادت نہیں چاہتا، عبادت کا بھی وہ ظاہری پہلو جو ہمارے سامنے ہے، یعنی ہم یہ سوچیں کہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے ہمارے وقت نماز پڑھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم حتیٰ جو شب قدر آتی ہے، شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، الف لیل نہیں ہے، 1000 راتوں سے بہتر رات نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہر مہینے کے اندر کتنے دن ہیں؟ 30 دن ہیں، کتنے 1000 راتیں بن گئیں؟ یہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس ایک رات کے اندر جو اعمال بتائے گئے ہیں ان میں ایک اہم عمل کیا بتایا گیا ہے؟ اس کے اندر ایک اہم عمل علمی مباحثے کو بتایا گیا ہے، علمی محفل، یعنی شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، جہاں آپ جوشن کبیر پڑھیں، جہاں آپ دعائے مجیر پڑھیں، جہاں آپ دوسری دعائیں پڑھیں، اپنی قضاء عمری کو کوئی ادا کرنا چاہے وہ کرے، اس کے ساتھ اس رات کا ایک حصہ علمی گفتگو میں صرف ہو، یعنی وہ علمی گفتگو اب قرآن سے متعلق ہو، زمانے کے امام سے متعلق ہو، معرفت نفس سے متعلق ہو، جس چیز کے ذریعے سے بھی آپ کے مفید علم میں اضافہ ہو اور وہ علم آپ کے عمل کی راہ کو ہموار کر سکے، اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے شب قدر میں، اس چیز کو کیا جائے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کا بڑا اجر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا دین کی بنیاد، مکتب اہل بیت کی بنیاد جو ہے وہ عقل کے اوپر ہے، ہمیں سمجھ کر چیزوں کو انجام دینا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے بیان کیا کہ قرآن کریم کا جو اہل ہے، یعنی جو اس کو سمجھ کر عمل کرتا ہے، وہ ہر انسان سے درجے میں بڑا انسان ہے۔ خداوند عالم ہماری اس نماز کو قبول نہیں کرتا کہ جس کے اندر معرفت شامل نہ ہو، یعنی ہماری فقط اٹھک بیٹھک چل رہی ہو، ہم فقط میکینیکل انداز میں اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب کیا ہے، تقاضا کیا ہے، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس سے کہہ کیا رہے ہیں، اس سے مانگ کیا رہے ہیں، اس سے طلب کیا کر رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی اہمیت نہ ہوتی تو پھر آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں نمازوں کو اتنی اہمیت سے، اتنے خضوع سے ادا کرتے ہوئے نہ دیکھتے۔ یہی نماز میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اور یہی نماز چوتھے امام پڑھتے تھے، لیکن وہ نماز کی تکبیر کہتے ہوئے کپ کپاتے تھے۔ میں تو بڑی سادگی سے تکبیر کہتا ہوں، پہلی تکبیر کا علم ہوتا ہے اور آخری تکبیر کا علم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام اور اس کے بعد سلام کی تکبیر، یہ دو ہمارے حافظے میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بیچ میں کیا ہوتا ہے، کیا گزر جاتا ہے، کہاں ہم چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو اپنی کھوئی ہوئی چیزیں ساری نماز میں یاد آتی ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور آج کل تو جو بچے نماز میں افطار سے پہلے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اچھی بات ہے، نماز سے پہلے، افطار سے پہلے نماز کرنے کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، چونکہ آپ روزے کی حالت میں نماز ادا کر رہے ہیں، ٹھیک۔ لیکن توجہ رکھیں کہ آپ کی نماز کے بعد تکبیر کہتے ہوئے یہ نہ اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو ہے وہ افطاری میں پکنے والی چیزیں آنا شروع ہو جائیں، ٹھیک۔ اللہ اکبر یعنی ہر چیز سے بڑا ہے اللہ، افطاری میں کیا ہے کیا نہیں ہے، دسترخوان پر کیا سجے گا کیا نہیں سجے گا، اس سے بڑا ہے۔ کوشش کریں ان چیزوں کو ابھی سے سمجھیں، مخصوصاً جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کل تک ہماری بات پہنچی ان آیات کی طرف کہ خداوند عالم نے سورہ نبا کے اندر بیان کیا کہ تم جان لو گے اور عنقریب جان لو گے، یعنی تمہارے سامنے آ جائے گا، تم جس چیز کا انکار کرتے ہو، موت کا انکار کرتے ہو، موت کا نہیں کرتے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہو، معاد کا انکار کرتے ہو، دوبارہ کی حیات کا انکار کرتے ہو، جان لو گے، عنقریب جان لو گے، ٹھیک۔ یہ جو 2 دفعہ بیان ہوا، اس کو میں نے آپ کے سامنے وجوہات بیان کی۔ مفسرین نے جو کہا کہ ایک وجہ یہ کہ آئندہ جا کر علم کچھ اس طرح کا انسان کے سامنے آنا شروع ہوگا کہ دوبارہ زندگی کی باتیں آئیں گی، جیسے میں نے کل اس کا اشارہ آپ کے سامنے کیا کہ ابھی سائنس اس مرحلے تک آئی ہے کہ ابھی ایک عمل پریزرو کرنے والا شروع ہوا ہے، ایک محدود طبقہ ہے، ایک محدود افراد ہیں، لیکن بہرحال یہ تھیوری آ چکی، اس پر عمل ہو رہا ہے، انہوں نے بڑے بڑے چیلرز بنا دیے، بڑے بڑے جو ہیں وہ پریزرو کرنے کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ والنٹریلی آ کر اپنے آپ کو پریزرو کروا رہے ہیں
کہ جب ہماری بیماری کا علاج آئے ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ تم ڈیفروسٹ کرنا اور اس کے بعد ہمارے اس مرض کا علاج کرنا. سائنٹیفکلی یہ کام ہو رہا ہے. کس حد تک حقیقت پر مشتمل ہوگا کیا ہوگا یہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال سائنس میں گنجائش ہے. لہذا جو قرآن میں پہلی دفعہ کہا کلا سیعلمون، اس پر آگے ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر میں بیان ہوا کہ تم اس دنیا میں ہی جان لو گے. اور جو دوبارہ سما کے ساتھ آیا سما کلا سیعلمون، نہیں تم عنقریب جان لو گے، پھر تم دوبارہ جان لو گے، یہ قیامت کے بارے میں کہ وہاں تو جان ہی لو گے. جب اٹھو گے تو انکار تھوڑی کر پاؤ گے کہ ہم دوبارہ اٹھیں، وہاں تو تمہیں اٹھایا جائے گا. جب اٹھو گے تم دیکھو گے ہم مر چکے تھے اور اب ہم دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد کی آیات آپ کے سامنے بیان کی کہ خدا اب اس چیز کو کہ دیکھو میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، تو اس میں تعجب میں نہ پڑو. اور اب خدا اس کے آگے اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا تھا، جن میں پہلی نشانی کیا بیان کی تھی اس نے، جو آپ کے سامنے کل بیان ہوئی کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو آرام دہ نہیں بنایا. اب اس زمین کا لفظ الارض ہے یعنی پوری زمین. اب یہ ساری سوچنے کی چیزیں، یہ ساری فکر کرنے کی باتیں کہ خدا پوری زمین کو ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو آمادہ قرار دیا ہے. اس زمین کے اندر اس کا مطلب ہے جتنے ذخائر ہیں، جتنی معدنیات ہیں، جتنا جو کچھ بھی ہے وہ خدا کہہ رہے ہیں ہم نے رکھا ہے. زمین کی اپنی خصوصیت نہیں ہے، ہم ہیں جو زمین کے اندر پڑے ہوئے پتھروں کو جواہرات میں تبدیل کرتے ہیں. یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے وہ سسٹم بنایا کہ فوسلز کے طریقہ کار سے زمین کے اندر جو ہے ہم نے تیل رکھا ہے، اس تیل کے ذریعے سے انسانی حیات چلے گی. یہ زمین کی تہوں کو ہم نے بنایا ہے. یہ تہیں جو ہے ہمارے حکم سے جو ہے ایک کے اوپر ایک جمی ہوئی ہیں. جب ہمارا امر آتا ہے اس کے تحت یہ تہیں ہٹتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، پورا ایک سسٹم. لہذا جب انسان کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بنایا تو انسان سوچے اور خدا کی قدرت پہ جائے کہ اتنا قدرت مند خدا وند عالم، اس کے لیے کیا ممکن بعید ہے کہ وہ دوبارہ سے اٹھا سکے. اس کے بعد آگے بیان کیا اس نے، ہم نے زمین کو تمہارے لیے جو ہے وہ ہموار کیا اور کیا کیا، والجبال، کون پورا کرے گا آیت کو، اوتادا، شاباش، والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو تمہارے لیے زمین کے اندر کیل کی طرح ٹھوک دیا، تم نہیں کر سکتے تھے کام، ہم نے کیا یہ کام. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، وَخَلَقْنَاكُمْ، یہ سب جوانوں کو یاد ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارے لیے کیا بنایا، جوڑا بنایا، ہم نے تمہارے لیے زوج بنایا. ٹھیک، اور اس کے حوالے سے ہم نے کل یہاں تک آپ کے سامنے بات کر لی تھی. آج اگلی آیت، وَجَعَلْنَاكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم ہی ہیں کہ جو تمہارے لیے نیند کو جو ہے وہ سکون کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. ہم نے تمہارے لیے نیند کو بنایا، یعنی خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبات سبت سے، سبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کام کے اندر انسان تھکاوٹ کے بعد اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس کو سبت کہا جاتا ہے. عربی کے اندر یوم السبت ہے یعنی ہفتے کا دن. یوم السبت یہودیوں کے یہاں بھی سبت کہلاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھٹی کا دن. ان کے یہاں چھٹی ہفتے کے دن ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب، آپ اپنے کاموں کو کچھ دیر کے لیے روکتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ہنگاموں سے نکلتے ہیں. اس کو سبات کہا جاتا ہے. خدا کہہ رہے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو ہر چیز کو چھوڑنے کا، آرام کرنے کا ذریعہ قرار دیا. ایک وقت آتا ہے کہ انسانی بدن جو صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، عبادت ہوتی ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں، تھکاوٹ آتی ہے اس بدن کے اوپر. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بدن خود بخود نیند کا متقاضی ہوتا ہے. یہ سسٹم خدا نے بنایا. نیند معمولی شے نہیں ہے، اس کو سمجھے گا. حد سے زیادہ تو کوئی بھی چیز تجاوز کر جائے وہ غلط ہے. حتیٰ یہ جو پانی گلاس میں رکھا ہوا ہے یہ مائع حیات ہے، پانی حیات کا ذریعہ ہے، لیکن اگر یہ پانی حد سے زیادہ تجاوز کر جائے یہی پانی موت کا سبب بنے گا. ایسے ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پانی کے ذریعے سے میری اور آپ کی زندگی چل رہی ہے. ہماری بدن کے اندر 70% پانی موجود ہے. ہماری زندگی پانی کے اوپر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پانی کی پائپ سے منہ لگا کر بیٹھ جائے اور پیتا رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. ایسا ہی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے. ٹھیک، لہٰذا خداوند عالم نے نیند کو انسانی حیات کے لیے ضروری قرار دیا اور اس کو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو تعطیلی کا سبب بنایا کہ ابھی چھوڑ دو سارے کام، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے. انسان کی زندگی میں جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کا
1/3 حصہ نیند پر مشتمل ہے، 1/3۔ میڈیکل ہمارے محترم ڈاکٹر عنایت یہاں موجود ہیں، میڈیکل کے افراد بھی یہاں موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک سالم زندگی کے لیے کتنی دیر کی نیند ضروری ہے۔ کم سے کم 6 اور 8 گھنٹے کے درمیان، 6 سے 8 گھنٹے کی نیند طبیعت کے اعتبار سے انسانی نیچر اور بدن کی ضرورت کے مطابق ضروری ہے۔ لیکن اس کو بھی سن لیں، یہ 6 سے 8 گھنٹے کہاں پر؟ رات میں۔ یہ 6 سے 8 گھنٹے صبح سورج نکلنے کے بعد نہیں، یہ 6 سے 8 گھنٹے وہ ہیں جو سورج ڈوبنے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم ہے۔ یہ بھی سائنٹیفکلی اپرووڈ ہے کہ آپ پوری رات جاگ لیں، پوری رات کا 1 گھنٹے کا سونا دن کے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے سونے کے برابر ہے۔ حتیٰ دن کا 4 گھنٹے کا سونا بھی اس 1 گھنٹے سونے کی نیند کا جبران نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے سونے کے لیے کیا بنایا ہے؟ رات بنائی ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا کے نظام سے ہٹ کر اگر کوئی چلنا چاہے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام ہر چیز میں ہے۔ خدا کا نظام فقط یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو چونکہ لا الہ الا اللہ نظام کا نام ہے۔ جیسے کل میں نے مثال دی، اسی لا الہ الا اللہ ہی کے نظام کے اندر کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر گملے میں ٹماٹر کا بیج بوئیں گے تو اس میں سے کیا نہیں نکلے گا؟ سیب نہیں نکلے گا، آم نہیں نکلے گا، امرود نہیں نکلے گا، چاہے آپ اس ٹماٹر کے گملے کے سامنے بیٹھ کے کیا پڑھتے رہیں؟ زیارت عاشورہ پڑھتے رہیں، آپ اسے اپنے کمرے میں کے نماز شب پڑھ پڑھ کے اس کی پھونکے مارتے رہیں، نہیں نکلے گا، چونکہ لا الہ الا اللہ ایک نظام ہے۔ اس نظام کے تحت اللہ نے ہر چیز کے اندر اس کی خاصیت رکھی ہے۔ توجہ سنیے گا اس بات کو، خاصیت ہے۔ جس بیج کے اندر جو خاصیت ہے، خدا کبھی بھی اپنے نظام کے خلاف نہیں کرے گا، یہ گارنٹیڈ ہے۔ خدا اپنے نظام کے خلاف نہیں چلے گا۔ کیا خدا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں ہے۔ اگر خدا اپنے نظام کو خود خراب کرے، یعنی خود سیب کے بیج سے ناشپاتی اگا دے، تو انسان کی محنت پھر نہیں ہوگی، انسان کبھی محنت نہیں کرے گا، چونکہ اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ میری محنت کا نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، چونکہ محنت تو میں کر رہا ہوں، لیکن خدا بادشاہ ہے، جو چاہے کر لے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن خدا اپنے نظام کے خلاف نہیں کرتا۔ خدا بغیر بادل کے بارش برسا سکتا ہے، برسا سکتا ہے نہیں برسا سکتا؟ برستی نہیں بارش بغیر بادل کے۔ حتیٰ انبیاء کے بھی جو ہم تذکرے سنتے ہیں، انبیاء یا ائمہ علیہ السلام کے تذکرے سنتے ہیں کہ ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، سب کچھ ہو گیا، اور لوگ ائمہ کے دروازے پر آئے یا انبیاء کے پاس آئے، انہوں نے دعا کی، تو آپ نے ہمیشہ اس قصے میں سنا ہوگا کہ جب انبیاء یا ائمہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا تو کیا ہوا؟ ہوا چلی، ہوا چلنے کے بعد کیا ہوا؟ بادل آیا، بادل آنے کے بعد بارش برسی۔ خدا کر سکتا تھا بغیر بادل کے، نظام کے خلاف نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے۔ لہٰذا خدا نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ یعنی اب ایک وقت آتا ہے جہاں میں تمہیں ہر کام چھوڑ دینا چاہیے، بچوں سے کہہ رہا ہوں، ہر کام چھوڑ دینا چاہیے، ہر کام کی تعطیل کر دینی چاہیے۔ تو جو ہاتھوں میں موبائل ہے اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ بستر پر لیٹے لیٹے آنکھوں چھپک رہے ہیں، بند ہو رہی ہے، زبردستی کھول رہے ہیں، اب ایک پوسٹ آ گئی نئی، اب دوسرا انسٹاگرام پہ میسج آ گیا، اب ایک نئی اپڈیٹ آ گئی، نہیں، اس چیز کو چھوڑو۔ اور ویسی جوانوں کو میں کہہ رہا ہوں، پھر حوالے ہیں کہ یہ چیز آپ کے فیور میں نہیں ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ آپ کے نقصان میں۔ یہ گیجٹس وہی والی بات ہے کہ ہر چیز کا مثبت اور منفی استعمال ہے۔ ہر چیز کی جب حد سے زیادتی ہوتی ہے تو وہ نقصان دے گا۔ دوبارہ حوالہ دے رہا ہوں ڈاکٹر عنایت کا، پوچھ لیجیے گا آپ ان سے، جو نوجوان بچے اپنے ہاتھوں میں موبائل زیادہ دیر رکھتے ہیں، ان سے پوچھیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، ہڈیوں کی شیپ بدل جاتی ہے، ہڈیاں ان کا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتی ہیں، گردن کی ہڈی جھک جاتی ہے۔ یہ تصویریں تو میں نے بھی دیکھی ہیں، ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں۔ ہر چیز کو سوچ کر کرو، بچوں سے کہہ رہا ہوں مخصوصاً، سوچ کر کرو، ہر کام کو سمجھ کر کرو۔ یعنی اس بات کو نہیں کہ میں نے اگر کہہ دیا تو آپ کہیں بھائی مولوی حضرات تو سارے ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں، سوچ لو، سمجھ لو، پڑھے لکھے ہو، اسٹڈی کر لو، خود جا کے جو موبائل ہاتھ میں اسی میں گوگل سرچ میں آپ جا کے دیکھو اس کے لاسز کیا کیا ہے، پتہ چل جائے گا ہماری بات سچی ہے کہ نہیں، ٹھیک۔ لہٰذا خدا نے جب کہا کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو مایہ سکون قرار دیا، تو تم اس میں اچھی جو ہے وہ نیند کرو۔ کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ 6 سے 8۔ اور یہ کب سونا چاہیے؟ رات کو، صبح نہیں۔ صبح کی نیند جسم کو خراب کرتی ہے، روایت بھی بیان کرتی ہے کہ صبح کی نیند جسموں کو
فاسد کرتی ہے، یعنی جسم ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اعضاء سست ہو جاتے ہیں، انسان کے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جو صبح سوتا رہتا ہے اس کے جسم، اس کے چہرے کا نور اس سے آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ لہذا نیند کو عادی بنائیں اپنا، اور لیکن کب؟ جب اس کے سونے کا ٹائم ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، خود اس بات کو سوچئے کہ خداوند عالم جو قرآن کے اندر آیتیں بیان کر رہا ہے، قرآن میں کوئی بات بھی خدا نے بغیر حکمت کے تو بیان نہیں کی ہوگی نا۔ خداوند عالم نے کتنی آیتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں؟ 6666، ٹھیک ہے۔ خداوند عالم کے پاس تو علم کی کمی نہیں تھی۔ اگر خداوند عالم اپنے اس علم کے ساتھ اس قرآن کے اندر کہ جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے اور معجزہ ہے، یعنی یہی قرآن کے الفاظ معجزہ ہیں، آج بھی معجزہ ہیں، آج کے بھی کافر کو، مشرک کو، ملحد کو یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے کہ تم اگر اس جیسی کتاب لا سکتے ہو لے آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس چیلنج کو کھولیں تھوڑا سا اپنے لیے، ان آیتوں کو جب پڑھتے ہیں تو کھول کے پڑھا کریں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان آیتوں کے مقابلے پہ آیتیں لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا محمد سچا نہیں ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے، آپ خود سوچئے گا۔ وہ دشمن کے جو مستقل اسلام کے خلاف لگا ہوا ہے، مجبور ہو کر وہ توہین آمیز خاکے بناتا ہے۔ وہ خاکے کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، قرآن کے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ نتیجتاً اپنا غصہ کیسے وہ نکال رہا ہے؟ خاکے بنا کر، کارٹونز بنا کر، ٹھیک ہے۔ لہذا اس کو سوچیں، اب اگر خداوند عالم قرآن کریم میں نیند کا تذکرہ کرے تو نیند کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی۔ خداوند عالم نے اس کو کچھ اہمیت دی ہے، خدا نے وہی چیزیں بیان کی جن کی انسانی زندگی میں اہمیت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند آرام کے لیے۔ اب یہ انسانی نیند اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ خداوند عالم نے جس کو یہ نعمت عطا کی ہے وہ اس نعمت کی قدردانی کرے۔ ابو ذر سے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے ابو ذر، پانچ چیزوں کی قدر کو اس سے پہلے کہ وہ چھن جائیں کر لینا، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے وہ پانچ چیزیں نکل جائیں ان چیزوں کی قدر کرنا۔ ان میں سے ایک چیز صحت ہے۔ اے ابو ذر، صحت کی قدر کرنا اس سے پہلے کہ صحت ہاتھ سے جا کر بیماری آ جائے۔ صحت جائے گی، کون سی چیز اس کو ریپلیس کرے گی؟ بیماری۔ صحت جائے گی، مرض آئے گا۔ ابو ذر، اگر صحت مند ہو تو قدر کرنا اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ۔ یہ رسول اللہ کی نصیحت ہے جناب ابو ذر کو، اور جو اکثریت بیٹھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ اے ابو ذر، جوانی کی قدر کرنا اس سے پہلے کہ جوانی ہاتھ سے گزر جائے اور تم بڑھاپے میں آ جاؤ۔ بڑھاپے میں جب آ جاؤ گے تو جوانی کی چیزیں صرف یاد آئیں گی، کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ جوانی کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، تم جوانی میں کر سکتے ہو اپنے آپ کو صحیح، اپنی اصلاح کر سکتے ہو، آسان ہے۔ امام خمینی کے مطابق کہ جوانی کے اندر اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے نفس کو سنبھالنا ایسا ہے کہ جیسے زمین پر لگا ہوا تازہ پودا، جیسے گملے کے اندر، کیاری کے اندر ایک پودا ابھی ابھی باہر نکلا ہو، اس پودے کو جا کر ایک چھوٹا سا کرالنگ کرتا ہوا بچہ بھی جائے، 6 مہینے کا بچہ بھی کرال کرتا ہوا جائے گا، وہ پودا جو ابھی ابھی لگا ہے اس کو کھینچ کے نکال لے گا۔ ایسا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے مقابلے میں امام خمینی کہتے ہیں جب بڑھاپے میں آؤ گے تو پھر اصلاح کیسے ہے؟ کہتے ہیں پھر اصلاح ایسے ہے کہ جیسے ایک تناور درخت کو کہ جس کی جڑیں زمین میں پکی ہو چکی ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑنا۔ اس کو اکیلا آدمی تو کیا 10 آدمی مل کے بھی نہیں اکھاڑ سکتے، اس لیے کہ پکا ہو چکا ہے، جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ لہذا جوانی کے اندر ابو ذر سے رسول اللہ نے کیا کہا؟ جوانی کی قدر کرنا اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے چلی جائے۔ اور جوانوں کے لیے یہ عرض کروں گا کہ خداوند عالم آپ جوانوں پر جو اس وقت یہاں جوانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند عالم کو پہلے سوچئے جتنا ہم سوچ سکتے ہیں، اس کی معرفت جو اپنی ظاہری عقل کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں، کہ وہ خدا جو بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ خدا جوانوں کی عبادت پر ملائکہ کے سامنے فخر اور مباحات کرتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے، یعنی اپنی قدر کو پہچانے آپ۔ ان اللہ قد یباہی بشاب العابد، بے شک خداوند عالم ایک جوان عبادت گزار کی عبادت پر فخر کرتا ہے۔ خدا فخر کرتا ہے۔ فخر کو سمجھتے ہیں؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، جیسے فرض کیجئے آپ نے امتحان دیا، محنت کی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے امتحانات دیے،
اور اس کے نتیجے میں آپ نے پہلی پوزیشن لے لی. اب جب آپ نے پہلی پوزیشن لے لی, آپ گھر پہ آئے, آپ کی ماں نے, آپ کے باپ نے آپ کو سینے سے لگایا, پیار کیا, اور اس کے بعد جب اب یہ فخر کی بات ہے, ماں فوراً کیا کرتی ہیں, آپ کو پیار وار کرنے کے بعد ٹیلی فون ہاتھ میں آئے گا, ٹیلی فون ہاتھ میں لینے کے بعد نمبر ملیں گے عزیزوں اور رشتہ داروں کو, تمہیں پتہ ہے میرے بیٹے نے پہلی پوزیشن لی ہے, تمہیں پتہ ہے میرے بیٹے نے پہلی پوزیشن لی ہے, تمہیں پتہ ہے میری بیٹی نے پہلی پوزیشن لی ہے. یہ جو ماں کام کر رہی ہے, یہ کیا کر رہی ہے, فخر کر رہی ہے. سمجھے بات کو؟ ماں اس پوزیشن لینے پر, باپ اس پوزیشن لینے پر فخر کر رہا ہے, دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہے. اس کے بیان کرنے کے لیے ایک چیز مل گئی اس کو. خداوند عالم ایک نوجوان عبادت گزار جب مصلی عبادت پر آ کر کھڑا ہوتا ہے خدا کی خاطر, ملائکہ کے درمیان فخر کرتا ہے, دیکھو یہ میرا عبادت گزار بندہ. یہ فخر ہوتا ہے. اب آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ 2 رکعت نماز, 3 رکعت نماز, 5 رکعت نماز, 4 رکعت نماز یہ معمولی نہیں ہے. اب جب اس نماز کے ذریعے سے خدا فخر کر رہا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہماری نماز تھوڑی اچھی ہونی چاہیے. پھر اب جب خدا ہمارے اوپر فخر کر رہا ہے تو ہم کم سے کم اس نماز کو, جو 5 منٹ کی نماز ہے, توجہ سے پڑھ لیں, ذہن کو ادھر ادھر سے ہٹا لیں, اچھی نماز ادا کریں, کیونکہ ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں. خوب, لہذا 5 چیزیں تھیں, میں انہیں فقط 2 کے گزارا کر رہا ہوں, آگے چونکہ وقت کم ہوتا ہے یہاں پہ. جوانی اور صحت. لہذا جو لوگ سکون سے سو سکتے ہیں وہ ایک بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سونے کے لیے کیا کھاتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں. ایسے ہی گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں بیچارے لوگ بعض لوگ. یہ واقعی ایک بڑا المیہ. انسان اگر اس صحت کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو پھر مسئلہ ہے. جب تک یہ نعمت ہے اس کی قدر کریں. اور معمولاً انسان جو گولیاں کھا کر سونے پہ جاتا ہے وہ انسان ہوتا ہے جو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. معمولاً وہ انسان ہوتا ہے جو اسٹریسفل لائف گزارتا ہے. اس کو بھی سیکھ لیں, سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو کوشش کر کے اس اسٹریسفل لائف سے پیچھے رکھنا ہے, اپنے آپ کو ڈپریشن سے پیچھے رکھنا ہے, اسٹریس میں نہیں جانا ہے. خداوند عالم پر اگر اعتماد ہے اور خداوند عالم ہے اور وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے تو پھر وہ خدا وہی ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ سے سالم باہر نکالا تھا. پھر وہ خدا وہی ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ کو دریا میں سے راستہ بنا کر فرعون کے چنگل سے نکالا تھا. پھر وہ خدا وہی ہے کہ جس نے رسول اللہ کو ایک ظاہری طور پر مکڑی کے جالے کے ذریعے سے محفوظ کیا تھا. اس خدا کی خدائی آج بھی ویسی ہی ہے. اس خدا کی خدائی میں وقت گزرنے کے ساتھ کوئی کمی نہیں آئی. تو جب وہ خدا اتنا طاقتور اور اتنا پاورفل ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب تم کبھی کسی مشکل میں پڑو تو کیا کرو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم جب ڈپریشن کی طرف جاؤ, اسٹریسفل لائف کی طرف آؤ, اسٹریس تمہارے اوپر آئے, کیا کرو, اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کا معنی بھی سمجھ لیں. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے حصے کا کام چھوڑ کے تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ خدا یہ کام کرے گا, نہیں. اپنے حصے کا کام کرو اور خدا پہ توکل کرو, خدا نکالے گا. اپنے حصے کا کام کرنا اور خدا پر توکل کرنے کا ایک بہت اچھی مثال اگر میں آج کے دور میں دوں, اس تھوڑا سا اس زندگی کے اندر, تو یہ ایک بہت اچھی مثال ایران کی ملتی ہے ہمیں. اپنے حصے کا کام اور خدا پر توکل. اپنے حصے کا کام کیا تھا, ظالم کو برداشت نہیں کرنا, ظلم سے نکلنا ہے. ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو اہل بیت کے راستے پر ڈھالنا ہے, اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. یہ اپنے حصے کا کام تھا. اس کے بعد اب دنیا نے راستہ بند کرنا کر دیا. دنیا نے 40 سال سے محاصرہ کیا ہوا ہے, کر دیا. دنیا نے جو ہے وہ پابندیاں لگا دیں, تیل بکنے پہ پابندی لگ گئی, اقتصادی محاصرہ ہو گیا, چیزیں باہر سے نہیں آ رہی. یہ دنیا کا کام تھا. انہوں نے اپنا کام کیا کیا, ایک رہبر کے پیچھے چلے, اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کیا, اپنے حصے کا کام کیا. آگے کیا کیا, توکل اللہ. نتیجہ کیا ہوا, آج وہی ایران دنیا کی ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو چکا ہے. آنکھوں کے سامنے کی باتیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, سب ایسا ہی ہے. صرف بچوں کو ایک حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. جس وقت انقلاب آیا تھا 78 79 میں, اس وقت 2 بڑی طاقتیں دنیا میں مانی جاتی تھیں, امریکہ اور رشیا. 2 سپر پاورز مانی جاتی تھیں. تصور یہ تھا کہ ان دونوں کے بغیر, ان دو میں سے کسی ایک کے کیمپ میں آئے بغیر زندگی نہیں گزرے گی. آپ کو لامحالہ کسی ایک کیمپ میں جانا پڑے گا. امام خمینی نے نعرہ لگایا تھا, نہ مشرق نہ مغرب, فقط اللہ. ٹھیک ہے, اس کے تحت آگے بڑھے تھے. نتیجہ کیا ہوا, آج رشیا جو اس زمانے کی سپر پاور تھا اور حقیقت میں تھا,
وہ اتنا پیچھے چلا گیا کہ اب اس نے آ کر اس ایران سے جو 40 سال سے محاصرے کے اندر ہے، اس ایران سے ڈرون ٹیکنالوجی کو اپنے یہاں امپورٹ کیا ہے، ڈرون ٹیکنالوجی خریدی ہے رشیا نے۔ یہ کیسے ہوا؟ اپنے حصے کا کام، اور اس کے بعد آگے جملہ کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کی محنت کرنی ہے، پھر خدا پر توکل۔ اب اسی کے اندر ایک جملہ آ جائے گا، وہ یہ آئے گا کہ اگر ہم پاکستان کے اندر بے عنوان اہل تشیع کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے حقوق نہیں ملتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیا ہے؟ اس کو سوچئے گا۔ اپنے حصے کا کام جو جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے پڑھائی ہے، اپنے حصے کا کام کریں، اچھی پڑھائی کر کے اچھی جگہوں کو جو ہے حاصل کریں۔ اپنے حصے کا کام ہمارے بڑوں نے نہیں انجام دیا۔ اقتصادی نظام بنانے کے لیے کسی نے کوئی سیریس ایفرٹس نہیں کی، نتیجے میں ہماری قوم کے اندر آج بھی فقر ہے۔ ٹھیک، خداوند عالم نے کہا ہم نے تمہارے لیے نیند کو جو ہے مائے آرام قرار دیا، سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اب یہاں پر امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ کہ تمہارے جسموں کو سونا چاہیے، لیکن ایک چیز ہے جس کو نہیں سونا چاہیے، وہ کون سی چیز ہے؟ عقل ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر امام نے بیان کیا نعوذ باللہ من سبات العقل۔ اس آیت کے ذیل میں اس جملے کو آیت اللہ جوادی آمولی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، جب اس جملے کی تفسیر کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو سونے کا ذریعہ قرار دیا، وہیں انہوں نے اس چیز کو حدیث کو نقل کیا کہ خدا امام علی نے کیا کہا نعوذ باللہ من سبات العقل۔ دیکھو نیند جسم کے لیے ہے، اپنے جسم جو تھک گیا اسے تھوڑی دیر آرام دلواؤ، اسے سلاؤ تاکہ وہ اگلے دن دوبارہ فریش ہو کر اگلے کاموں کو کرنے کے قابل بنے، لیکن پناہ مانگو خدا سے اس بات کی کہ عقل سو جائے۔ عقل اگر سو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عقل اگر سو جائے، عقل کے سونے سے کیا مراد ہے؟ عقل فعال نہ ہو، عقل سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، عقل صحیح فیصلہ نہ کر پائے، تو نتیجے میں اگر تاریخ میں جا کے بیان کروں تو یہ ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا اپنا لشکر امام علی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہار کر پیچھے ہٹ جائیں جنگ صفین کے اندر، کیونکہ امام علی کے ساتھ رہنے والوں کی عقل سو گئی تھی۔ عقل سونے کا کیا مطلب ہے؟ بصیرت ختم ہو گئی تھی، نیزے پہ قرآن اٹھا دھوکہ کھا گیا، چونکہ عقل سو گئی تھی۔ امام علی نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو اس بات سے کہ عقلیں سو جائیں۔ عقل سو جاتی ہے تو قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ ہم پاکستانیوں کی مجموعی طور پر عقل سوئی ہوئی ہے، اسی کے نتیجے میں ایسے حکمران ہمارے اوپر ہمیشہ حکومت کرتے رہیں۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان ان کنٹریز میں سے ہے کہ جس کو خدا نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت کم کنٹریز ایسی ملتی ہیں، بہت کم ممالک ایسے ملتے ہیں کہ جہاں سال کی 4 فصلیں ملتی ہوں، 4 موسم اور 4 فصلیں بھرپور، ہر فصل ہر موسم بھرپور، برف باری یہاں ہے، پانی یہاں ہے، صحرا یہاں ہے، دریا یہاں ہے، سمندر یہاں ہے، ہر وہ چیز جو ایک ملک کو ترقی کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے خدا نے دی ہے، اور بھرپور دی ہے، فراوان دی ہے۔ لیکن آپ المیہ دیکھیں کہ جو ملک 70% زرعی ملک ہے، اس ملک کے اندر لوگوں کو کھانے کی گندم نہیں مل رہی ہے۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، یہ سیاست نہیں ہے، اس کو سوچئے گا۔ اور یہ آپ لوگوں کی جو بچے بیٹھے ہیں ان کی سوچ سے یہ سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے، یہاں سے سوچنا چاہیے اس چیز کو۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہماری اجتماعی عقل سوئی ہوئی ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، غرض ہی نہیں ہے۔ شیعت کے ساتھ جو ایک بڑا مذاق ہوا وہ یہ ہوا کہ شیعت کو سیاست سے بالکل کاٹ دیا گیا، سیاست کو شجرہ ممنوعہ قرار دے دیا گیا کہ نہیں بھائی، ایک مرتبہ ہم نے اس درخت سے دھوکہ کھایا ہے، آدم ہمارے جد تھے، دادا تھے، وہ اس درخت کے پاس چلے گئے تھے، جنت سے نکال دیے گئے تھے، اگر شیعہ بھی اس طرف آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ سیاست سے جب الگ ہوں گے تو پھر آپ کے حقوق کوئی ادا نہیں کرے گا، پھر آپ کے بچے 4-4 5-5 سال سے اٹھا کے اغوا کر کے لے جایا جائے گا اور بتایا بھی نہیں جائے گا، چونکہ آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ عقل جب سو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لوگ کے جو چور، جن کی چوریاں ڈکلیئرڈ ہیں، جن کی کرپشن ڈکلیئرڈ ہے، وہی لوگ دوبارہ گھوم پھر کے آتے ہیں، دوبارہ انہیں کو لایا جاتا ہے۔ ابھی بظاہر ایک لہر بن رہی ہے، خدا کرے کہ یہ صحیح لہر ہو۔ اس کے اندر شیعت کو بھی اپنا کردار دیکھنا ہے، ہم نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔
اگر یہ واقعی ایک آمادگی کی لہر ہے، ایک بیداری کی لہر ہے، ہم کسی خاص جماعت کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا ہمارا آئیڈیل، ہمارا ہدف کچھ اور ہے. لیکن ہاں ایک بحث ہے ہمارے یہاں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے درمیان شر موجود ہو، آپ مجبور ہوں کسی ایک کو اپنانے پہ، تو جس کا شر کم ہو اسے اپنایا جاتا ہے. اس کی میں نے مثال شاید پچھلے سال دی تھی، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کسی کے جسم کے اندر زہر پھیلنا شروع ہو جائے. جب زہر پھیلنا شروع ہوگا اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کہے گا کہ شوگر کی وجہ سے مثال کے طور پہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے میں زہر پھیل گیا ہے. اب اس کا حل فقط یہ ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا کٹے گا. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے اگر نہیں کاٹوں تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا یہ زہر مزید پھیل جائے گا. ابھی پاؤں کے انگوٹھے میں، پھر یہ پورے پاؤں میں آئے گا. آپ ادھر نہیں کریں گے، پاؤں سے نکلتے ہوئے یہ اوپر گھٹنے تک آ جائے گا. نتیجہ ہوگا جسم میں پھیلے گا. اب کیا ہوگا؟ اب ڈاکٹر آپ سے کہے گا اس انگوٹھے کو کاٹنا ہے. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جسم کے ایک عضو کو ناکارہ بنانا شر ہے یا خیر ہے؟ شر ہے. ایسا ہی ہے. لیکن جب آپ اس کو پورے جسم کے مقابلے میں دیکھیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ چھوٹا شر ہے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، انگوٹھا کٹے گا تو جسم بچ جائے گا. اب اس چھوٹے انگوٹھے کو کاٹنا شر ہے یا خیر؟ یہ خیر ہے. سمجھ آ گئی بحث؟ اسی طرح سے یعنی اس کا نقصان اپنی جگہ ہے، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اس چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے. عقل کی بحث ہے. اسی طرح اگر کوئی سسٹم آج ڈیولپ ہو رہا ہے یا کچھ لوگ کوششیں کر رہے ہیں اور ہم اس میں اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، ہم کسی کو آئیڈیل نہیں مانتے. ہمارا آئیڈیل واضح، ہمارا آئیڈیل اسلامی حکومت کا قیام، اسلامی حکومت کے لیے کوششوں کو کرنا، علماء کی حکومت، فقہا کی حکومت میں چلنا، یہ ہمارا آئیڈیل ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں. اصل میں تو امام زمانہ کی حکومت ہے. لیکن اگر اس تک پہنچنے میں رکاوٹیں ہیں اور فاصلے ہیں اور دوریاں ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے؟ پھر جو شر کم ہو اس کو انتخاب کرنا عقل کا تقاضا ہے. اس کو سوچئے گا انشاءاللہ. خوب خداوند عالم نے بیان کیا اور امام علی نے کہا کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُبَاتِ الْعَقْلِ، پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ عقل سو جائے. عقل سو جائے تو پھر بچوں سے کہہ رہا ہوں، عقل سو جاتی ہے تو پھر گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. گناہ یا غضب کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو سمجھو، یا غضب کی یعنی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، یا شہوت کی حالت میں ہوتا ہے. ان دونوں حالتوں کے اندر جو چیز کام کرنا چھوڑتی ہے وہ انسان کی عقل ہے. عقل کا ایک حصہ ہوتا ہے جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے. جس وقت انسان غصے کی شدت پر جاتا ہے یا شہوت کی شدت پر جاتا ہے، عقل کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان اسی کے اندر بلنڈرز کر بیٹھتا ہے. اور جب تھوڑا سا اس کو نارمل کنڈیشن واپس آتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے یہ بڑی غلطی کر بیٹھی ہے. ٹھیک، لہذا جو بھی خطائیں ہیں، گناہیں، اسی لیے ہمارے کہا گیا غصے کے اندر ہو تو کیا کرو؟ اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو. یعنی اس طرح سے کرو کہ تمہارا جو طریقہ کار ہے، جو اس پر عمل کر رہے ہو، اس سے اس اسٹیٹس سے اپنے آپ کو باہر نکالو. اب آگے بڑھتے ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے اس نیند کو جو ہے وہ مایہ سکون قرار دیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے اس رات کو لباس قرار دیا. لباس ڈھانپنے کا کام ہے. اگلی آیت بھی پڑھ دو پھر ان کی تھوڑی سی وضاحت. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تمہارے لیے اس رات کو لباس قرار دیا اور ہم نے تمہارے لیے دن کو کام کرنے کے لیے، معیشت کے لیے، تگ و دو کرنے کے لیے ایک ذریعہ قرار دیا. خداوند عالم جو رات اور دن کے بدلنے کو بیان کر رہا ہے، اس کو خدا نے اپنی نشانی قرار دیا کہ دیکھو جو رات آتی ہے، رات آنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ رات ڈھلتی ہے سحر، اور سحر سے پھر سورج طلوع ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے. اس کو معمولی مت سمجھو، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی. یہ ہم نظام چلا رہے ہیں. تمہاری زندگی کے لیے رات بھی ضروری ہے اور دن بھی ضروری ہے. اگر تم تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ فقط رات ہوتی تو تمہاری زندگیاں اجیرن ہو جاتی. اگر فقط دن ہوتا تو تمہاری زندگی بیکار ہو جاتی. اس کو بھی خداوند عالم نے بیان کیا ہے سورہ قصص کے اندر. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. آؤ دیکھو، ان سے کہیے کہ دیکھو اگر اللہ تمہارے لیے دن کو ہمیشہ رہنے والا یعنی قیامت تک ہمیشہ کے لیے فقط دن ہوتا تو خدا کے علاوہ کوئی اور تمہارے لیے رات کو پلٹا کے نہیں لا سکتا تھا. یہ جو رات تمہیں مل رہی ہے اس کو فور گرانٹیڈ نہ لو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
اس پر شکر ادا کرو کہ اس نے زمین کا نظام ایسے بنایا ہے کہ زمین گھومتے گھومتے سورج کے سامنے سے کچھ گھنٹوں کے لیے ہٹتی ہے تاکہ تمہیں سکون میسر آ سکے. توجہ کیجیے گا جو قرآن کی آیات ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے آدم کی اولاد اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے سامنے سرنڈر کیا ہے، یعنی پوری کائنات تمہارے لیے کام کر رہی ہے، اس پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے. لہذا ہم نے اس اور رات کو بنایا تمہارے لیے لباس قرار دیا. اس رات کے اندر انسان چھپتا ہے. چھپتے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی چیزیں ڈھانپی جاتی ہیں. رات کے بہت سارے فلسفے بیان کیے گئے، بہت زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا وضاحت کے اندر، لیکن رات خداوند عالم کے رازوں میں سے ایک راز بھی ہے. خداوند عالم رات کے ذریعے سے چیزوں کو ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے چیزوں کو. یعنی جب آپ اندھیرا ہو جائے تو چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی. بعض علماء نے اس پر کہا کہ خدا رات کے ذریعے سے چیزوں کو چھپا رہا ہے. اس رات کے ذریعے سے ایک پیغام مجھے اور آپ کو بھی دے رہا ہے. وہ کیا دے رہا ہے؟ کہ دیکھو چیز موجود ہے، چیز ہے، لیکن اس کو میں نے چھپا دیا. اسی طرح تم کسی انسان کی زندگی میں اگر برائی کو دیکھو، ٹھیک ہے کہ اس کے اندر برائی موجود ہے، لیکن جیسے میں رات کے ذریعے سے چیزوں کو ڈھانپ دیتا ہوں، تم بھی ڈھانپنے والے بن جاؤ. تم بھی لوگوں کے رازوں کے اوپر سے پردہ مت ہٹاؤ، تم بھی لوگوں کے رازوں کو برملا نہ کرو. ہم نے اس رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا. اس زمین کے لیے بھی لباس. لباس کا ایک کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا. سردی آتی ہے، آپ کیسے کپڑے پہن کے باہر جاتے ہیں؟ موٹے کپڑے پہنتے ہیں. گرمی آتی ہے، ہلکے کپڑے پہن لیتے ہیں، ٹھیک. لیکن جو کپڑا آپ کے جسم کے اوپر ہے یہ آپ کو سورج کی حرارت سے بچاتا ہے. کپڑے کا ایک کام حفاظت کرنا بھی ہے. یہ جو خدا نے کہا ہم نے رات کو لباس قرار دیا، یہ لباس زمین کی نسبت لباس ہے. اس کو تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی کی ٹیم نے ایسے لکھا ہے کہ زمین کے لیے خدا نے لباس قرار دیا. کیا مطلب؟ یعنی اگر رات نہ ہوتی اور سورج مستقل چمک رہا ہوتا تو زمین جل جاتی. اگر سورج مستقل چمک رہا ہوتا تو اس کی حرارت کے ذریعے سے، اس کی شعاؤں کے ذریعے سے اس زمین کے اندر اناج اگانے کی طاقت ختم ہو جاتی، چونکہ وہ آگ کے ذریعے سے، حرارت کے ذریعے سے بھر چکی ہوتی. نتیجے میں کیا ہوتا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ نقصان ہوتا. خدا نے اس زمین کے لیے اس رات کو لباس قرار دیا، ڈھانپ دیتا ہے، اس زمین کو ڈھانپ دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے اس زمین کے اثر کو محفوظ رکھنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے خدا رات کو بناتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کی روشنی کو جو ہے وہ قرار دیا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر تہ در تہ 7 آسمانوں کو بنایا ہے. 7 آسمان بیان کیے جاتے ہیں. زمین کی 7 تہیں، آسمان کی 7 پرتیں، ایسے بیان کیا جاتا ہے. 7 layers of skies، ٹھیک ہے. اس کے اندر اب بہت ساری بحثیں ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے آپ سائنس کو جا کر جب دیکھیں گے، آپ مخصوصاً جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جا کر دیکھیے گا، اس کو ڈسکور کیجئے، چیزوں کو خود سے پڑھیں، اسٹڈی کریں، قرآن کی آیات کو پڑھ کر سادہ نہ گزریں. یہ جو خدا کہہ رہے ہیں وہ بنائنا فوقکم سبعا شدادا، ایک لفظ آ گیا، ایک ورڈ آ گیا، ایک عدد آ گیا. ہم نے تمہارے لیے 7 تہوں کو بنایا جو تمہیں محفوظ کرتی ہیں. اب جا کے اس کو دیکھیے گا کہ 7 کیا چیز ہے، 7 کا عدد کیا ہے. خداوند عالم نے بعض چیزوں کو 7 میں رکھا. کائنات کے اندر 7 کا عدد ایک اہم عدد ہے. آسمان 7، زمین کی تہیں 7 جو بیان کیا جاتا ہے. طواف جو خانہ کعبہ کیا کیا جاتا ہے، اس کے گرد چکر کتنے لگتے ہیں؟ 7 چکر لگتے ہیں، ٹھیک. اس کے اندر ایک یہ کوڈ ورڈز ہیں اس کائنات کے اندر. 7 کا عدد اہم ہے، ٹھیک ہے. طواف کعبہ 7 عدد کے اوپر ہے. خدا نے 7 تہیں بنائی ہیں آسمانوں کی. اب اس کو کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ پہلا آسمان وہ ہے کہ جس کے اندر خدا نے سیاروں کو اس کو رکھا ہے، ستاروں کو رکھا ہے. جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے، کواکب سے زینت بخشی ہے. سائنس اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اس سے اوپر کے جو آسمان ہیں وہ خلا، ہوا اور مختلف جو ہیں وہ لیئرز ہیں، اس کے ذریعے سے خدا نے بنایا ہے. اوپر کائنات کے اندر ابھی بہت کچھ ہے جو ڈسکور نہیں ہوا. کون سا بچہ بتا سکتا ہے ابھی نئی سیٹ جو کیمرہ ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں پہ دیکھا جا رہا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جیمز ویب. گڈ. جیمز ویب کے ذریعے سے ابھی ہم نے کیا کیا؟ ابھی ہمارے دیکھنے کی صلاحیت تھوڑا سا پہلے کی نسبت بڑھ گئی. اس صلاحیت کے بڑھنے سے ہم نے کیا کیا؟
کتنے پیچھے کا فاصلہ دیکھا ہم نے؟ کتنے ارب سال پہلے؟ 13 ارب سال پہلے کا. 13 ارب سال پہلے کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس کو جا کے پڑھیے گا, بڑا دلچسپ ہے موضوع, اور یہ قرآن آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اس طرف, نہج بلاغہ گائیڈ کر رہی ہے اس طرف. امام علی کے ماننے والوں کو ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. 13 ارب سال پہلے کی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. کیا کائنات کے سرے تک جیمز ویب پہنچ گئی ہے؟ جواب نفی میں نہیں. کائنات کا سرا ابھی بھی نہیں ہے. ابھی جیمز ویب کے ذریعے سے انسان کے دیکھنے کی صلاحیت بڑھی ہے. جیسے جیسے یہ صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی, کائنات مزید ڈسکور ہوتی چلی جائے گی. اس کائنات کا کوئی سرا نہیں ہے. یہ کائنات خداوند عالم نے بنائی ہے. اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے, ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے سیاروں کے اندر. اوپر خلائی پتھر جو کچھ بھی ہے وہ ٹوٹتے ہیں, ستارے ٹوٹتے ہیں, سیارے ٹوٹتے ہیں. یہ ساری چیزیں زمین کی طرف آتی ہیں. لیکن کون سی چیز ہمیں محفوظ رکھتی ہے؟ یہی جو 7 لیئرز ہیں. جب وہ ان ہواؤں کے اندر وارد ہوتی ہیں چیزیں آہستہ آہستہ, چونکہ فریکشن ہوتا ہے, وہ اسپیڈ میں ہوتی ہیں. اس اسپیڈ کی وجہ سے یہ لیئرز پروٹیکشن کرتی ہیں اور ان چیزوں کے اندر آگ لگتی ہے اور نتیجے میں وہ پاؤڈر کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. خدا نے اس کو ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا ہمارے لیے. اور ہم نے اس آسمان کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ محکم جو ہے وہ 7 آسمان بنائے جو محکم ہے, تمہیں محفوظ رکھتے ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَوَّهَاجًا, شاید آخری آیت ہو یہ. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَوَّهَاجًا, اور ہم نے تمہارے لیے چراغ, ایسا چراغ بنایا کہ جس کے اندر نور بھی ہے اور حرارت بھی ہے. ایسا چراغ بنایا, ایک ایسا چراغ کہ جس کے اندر تمہارے لیے نور بھی ہے اور حرارت بھی ہے. ایسا کون سا چراغ ہے؟ سورج ہے. سورج وہاجا سے نکلا, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہج اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر حرارت ہو اور روشنی ہو, دونوں چیز ایک ساتھ ہوں, اور جس کے اندر تپش موجود ہو, اس کو عربی میں وہج کہا جاتا ہے. وہجا سے یہ وہ سورج ہے. سورج آگ کا ہیولا ہے, ایک آگ کا گولا ہے, اسی لیے اس کو سائنس کے اصطلاح میں فائر بال کہا جاتا ہے. فائر بال ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو گیسز مستقل ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک وہ ہوتا ہے, کیمیکل کمپوزیشنز ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے مستقل آگ کے شعلے اس کے اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں. آگ کا ہیولا ہے, ایک آگ کا جو ہے فائر بال ہے. خدا نے اس کے ذریعے سے زمین کو کیا کیا؟ روشن بھی کیا اور حرارت بھی دی, کیونکہ اس زمین کو زندگی کے لیے حرارت کی ضرورت تھی. اس حرارت کا اہتمام خداوند عالم نے کس چیز سے کیا؟ سورج کے ذریعے سے. لیکن پھر پچھلی بات, اگر یہ حرارت مسلسل برستی رہے تو زمین جل جائے گی. لہذا خدا اس زمین کو اس حرارت سے مستقل محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ رات کو لے کر آتا ہے. یہ ساری سیکوینس میں ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. 11 نعمتوں کا تذکرہ تھا. اب جب یہ سورج چمکتا ہے, سورج کی جو روشنی ہمیں مل گئی, اس سے معلوم ہے فائدے کیا کیا ہیں. میں کیوں ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہوں؟ تفسیر میں لکھا تھا اس لیے بیان کر رہا ہوں. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن کریم جو ہمیں بیان کر رہا ہے, یہ کیا نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں. ہم جو ان قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں ماہ رمضان میں, سمجھ کے پڑھیں کہ خدا نے اگر اس میں بیان کیا سورج ہے, وہاج ہے, سراج ہے, تو کیا ہے یہ چیز, تاکہ ہم قرآن میں تدبر یہی ہے کہ خدا ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے. سورج کی روشنی اور حرارت زمین پر زندگی کا نظام چلاتی ہیں. سورج کے کئی فوائد ہیں, ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سورج کی مخصوص شعاعیں زمین کے اوپر پیدا ہونے والے جراثیم کو مارتی ہیں. سورج کا کام فقط روشنی دینا نہیں ہے, حرارت کا کام فقط زمین کو فصل کے لیے آمادہ کرنا نہیں ہے, فقط فصلوں کو پکانا نہیں ہے. اس حرارت اور شعاع کا ایک کام زمین کے اوپر بننے والے مختلف جراثیم کو مارنا بھی ہے. یہ کام بھی خداوند عالم سورج کی حرارت سے لیتا ہے. دوبارہ وہی بات ہے, یہ سارے کام خدا کس کے لیے لے رہا ہے؟ اس زندگی کو چلانے کے لیے. کس کے لیے لے رہا ہے؟ انسانوں کے لیے لے رہا ہے. لہٰذا وہ آیت سمجھ میں آتی ہے, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں وہ تمہارے لیے مسخر کیا ہم نے زمین و آسمان کو. ایک سائنسی رسالہ, اس کا حوالہ جو ہے تفسیر نمونہ کے اندر موجود ہے, اور اس میں بیان کیا کہ ایک سائنسی رسالے کے مطابق جو روشنی, توجہ سے سنیں گے بچے, جو روشنی سورج سے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر مفت میں مل رہی ہے. آج تک کبھی آپ کے گھر پہ بل آیا؟ کوئی فرشتہ بل لے کر آیا ہے کہ آپ کو اتنی جو ہے وہ روشنی مل رہی ہے, اس کا بل دے دو؟ ہماری کئی کی طرح نہیں ہے وہاں کا نظام, لائٹ بھی نہیں دیتے, بل بھی بھیج دیتے ہیں,
ایسے ہی نا، لوڈ شیڈنگ بھی ہے پھر بھی بل پورا آتا ہے. خدا مفت میں یہ روشنی دے رہا ہے. ایک سائنسی رسالے میں تفسیر نمونہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں لکھا کہ سائنسدانوں نے تخمینہ لگایا کہ جتنی ڈیلی زمین کے اوپر سورج کی روشنی استعمال ہوتی ہے، اگر اس مقدار میں روشنی بنانی پڑے ایک 24 گھنٹے کے لیے، ہر ایک گھنٹے کے لیے، یعنی جو مقدار، دوبارہ بیان کروں، وہ روشنی جو سورج سے پوری زمین پر آ رہی ہے، پوری زمین جو سورج سے روشنی دن میں حاصل کرتی ہے، اگر اس سورج کی روشنی کو 1 گھنٹے کے لیے انسان اپنے وسائل سے بنانے کی کوشش کرے تو اس 1 گھنٹے کی روشنی کو بنانے کے لیے 1 ارب 700 ملین ڈالرز کا خرچہ کرنا پڑے گا. اب یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، انہوں نے ساری کیلکولیشنز کی ہیں کہ کیسے اتنی روشن ہو سکتی ہے دنیا، اتنی روشنی کیسے آ سکتی ہے دنیا کے اندر. ان کی کیلکولیشنز ذرا سائنس کی بحثیں بڑی مزیدار بحثیں ہیں ساری. 1 گھنٹے کی روشنی پروڈیوس کرنے کے لیے کتنا پیسہ لگے گا؟ 1 ارب 700 ملین ڈالرز. اب آپ تصور کیجئے، یہ جو اتنی بڑی نعمت خدا نے دی ہوئی ہے، یہ خدا کی نعمت، نشانی، معمولی نشانی ہے، خدا کی معمولی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. انسان خلق نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. خدا نے یہ ساری نعمتیں انسان کے سامنے بکھیر دی ہیں. ہم لوگ، خدا کیوں کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے؟ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزر تو رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرتے. حقیقت میں بتائیے گا، اپنے آپ کو جواب دیجیے گا کہ اس طرح سے سورج کی حرارت، روشنی کے بارے میں پہلے کبھی سوچا ہے؟ اٹھ گئے، سورج نکل آیا، ہم نے تو یہ سوچا سورج ہمارا ملازم ہے، اس کا کام ہی یہ نکلنا. نہیں، یہ خداوند عالم یہ کام کر رہا ہے. ہمیں چیزوں کی قدر اس لیے نہیں آتی کہ ہمیں مل گئی ہے. بس جب میں اس جملے پہ آتا ہوں ہمیشہ یہ جملہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کرتا ہوں کہ بچوں، ماں باپ بھی انہی نعمتوں میں سے ہیں جو ہمیں مل گئے، چونکہ ہمیں ملے ہوئے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے. یقین کرو، پورے انصاف اور دیانت سے بیان کر رہا ہوں، ماں باپ کی نعمت سورج کی نعمت سے بڑی نعمت ہے. ماں باپ کی نعمت سورج کی نعمت سے بڑی نعمت ہے، اگر قدر کرو تو، اگر سمجھو تو. ماں کیا ہوتی ہے اگر سمجھ نہ ہو؟ حضرت موسیٰ کے واقعے کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ. حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، باہر نکلے، جب باہر نکل کر چلنے لگے ٹھوکر لگی، گرنے لگے. تھوڑی دیر کے لیے گرتے گرتے سنبھلے، کوئی طور پر پہنچے، خدا سے مناجات کر رہے ہیں، کلیم اللہ ہیں، خداوند عالم کے عظیم نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، خدا کو پسند ہیں، کلیم اللہ ان کا لقب ہے. خداوند عالم سے کلام کیا، بار الہ آج زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. میں پہلے بھی تیرے سامنے آتا تھا، ملاقات کے لیے آتا تھا، کبھی نہیں ہوا. آج ایسا ہوا جب میں گھر سے باہر نکلا مجھے ٹھوکر لگی، پاؤں میرا لڑکھڑایا، میں زمین پہ گرنے لگا، بچ گیا. یہ کیا ہوا خداوند عالم میرے ساتھ؟ خدا نے جواب کیا دیا تھا؟ جوانوں سے، بچوں سے کہہ رہا ہوں. خدا نے کہا تھا موسیٰ اب سنبھل کے چلنا، اب تمہاری ماں زندہ نہیں ہے. وہ جو تب تم باہر نکلتے تھے تمہاری سلامتی کے لیے جو دعا کرتی تھی اب وہ ہاتھ نہیں ہے. کوئی خدا سے پوچھے بار اللہ تو کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. خدا کہے گا ہاں چاہتا ہوں، لیکن ماں کو ذریعہ بنایا ہے میں نے، ماں کو وسیلہ قرار دیا میں نے. تمہاری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ تمہارے اوپر آنے والی کتنی بلاؤں کو ٹالتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تمہاری عزتیں کہاں کہاں تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے محفوظ ہیں، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. قدر کرنی چاہیے. سورج سے زیادہ قیمتی وجود ماں باپ کا وجود ہے. ایسے ہی نہیں کہہ رہا آپ، مبالغے نہیں کرتا میں. سورج سے زیادہ قیمتی وجود ہے ماں باپ کا وجود. اگر نہ ہوتا تو خدا سورہ بنی اسرائیل میں اپنی بندگی کے ساتھ ماں باپ کا تذکرہ نہ کرتا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی حتمی فیصلہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور ادب سے پیش آنا ہے. خدا کا فیصلہ ہے. اور جس اولاد نے بھی خدا کے اس فیصلے کو مانا، ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا، خدا نے اس کو مقام عطا کیا. فقط ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں، رہبر کا مقام آج آپ کے سامنے. ان کی عزت، خدا ان کی عزت میں اضافہ فرمائے. ان کا مقام آپ کے سامنے ہے. اس وقت
تعصب کی اینکیں اتری ہوئی ہیں لوگوں کی آنکھوں سے، حقائق سامنے آ چکے ہیں، دنیا کے لوگ حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں، حتیٰ نان مسلمز رہبر کی شخصیت کے قائل ہیں اس وقت۔ ان سے کسی نے ایک انٹرویو میں پوچھا تھا کہ آپ جو اس مقام تک پہنچے کیا سبب تھا؟ انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم، بہرحال خداوند عالم کا اپنا نظام ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سے یہ کام لیا جاتا، لیکن اگر سوچوں کوئی چیز تو وہ یہ کہ میں جب اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا تو میرے والد صاحب بڑھاپے میں آ چکے تھے اور انہیں ضرورت تھی کہ گھر میں رہ کر ان کی خدمت کی جائے، میں نے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنے باپ کی خدمت کی تھی، یہ شاید ان کاموں کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ جو ابھی محسوس واقعہ ہے جو آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے۔ ماں باپ کی قدر ہمیشہ کرنا، ماں باپ کی دعائیں معجزہ کرتی ہیں، معجزہ، یہ جملہ یاد رکھنا میرا، ماں باپ کی دعائیں معجزہ کرتی ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر ہے، ماں باپ کا دل خوش ہوگا، زندگی اتنی اچھی گزرے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہو۔ ہر نوجوان، ہر بچہ کیا چاہتا ہے؟ ترقی کرے، آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اس کے پاس دنیا کے اندر ایک اچھا مقام آئے، اس کا راستہ ماں باپ کی دعائیں، یاد رکھنا اس چیز کو ہمیشہ، ٹھیک؟ لہذا زمین کے اوپر اگر 1 گھنٹے کے لیے وہ روشنی جو سورج پروڈیوس کر رہا ہے، پروڈیوس کرنے پڑ جائے، 1,700,000,000 کا خرچہ کرنا پڑے گا۔ اسی سورج کے ذریعے سے پھر خداوند عالم اگلا کیا کام لے رہا ہے؟ جب یہ سورج چمکتا ہے تو خدا آگے بیان کر رہا ہے کہ جب سورج چمکتا ہے تو اس کے بعد ایک اگلا کام ہے۔ وہ اگلا کام کیا ہے؟ ہم زمین کے اوپر پھر پانی برساتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ پھر جب یہ سورج چمکتا ہے تو اس زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ویپرز اوپر جاتے ہیں اور وہ بادلوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر ان بادلوں کو نچوڑ کر زمین پر پانی برسایا جاتا ہے۔ معصرات اثر سے نکلا، اثر کا مطلب نچوڑ کو کہتے ہیں، اسی لیے عربی میں عصیر جوس کو کہا جاتا ہے، عصیر یعنی جوس، یعنی بادلوں کا نظام ایسا ہے کہ وہ ہوا میں اٹھتے ہیں، اس کے اوپر ہوا کا پریشر پڑتا ہے جس سے ایک نچوڑنے کا عمل انجام پاتا ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن کا بہت دقیق ہے، میں اس لیے تھوڑا کھول کے بیان کر رہا ہوں، تفصیل پوری نہیں بیان کر پاؤں گا کہ آپ لوگ اس کو سائنس سے بھی سمجھ سکیں۔ خداوند عالم سمپلی کہہ سکتا تھا کہ اور اس کے بعد ہم پانی برسا دیتے ہیں، نہیں، من المعصرات ماء ثجاجا، ہم نچوڑنے والے بادلوں سے، یعنی جس کو جیسے اگر آپ تولیہ لیں گیلا کریں، ایک ہاتھ سے اوپر کی طرف فورس لگاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے نیچے کی طرف، تو تولیہ کیا ہوتا ہے؟ نچوڑتا ہے، کپڑا نچوڑتا ہے، کبھی نچوڑا کسی بچے نے؟ ٹھیک، اس کو جب نچوڑتے ہیں تو پانی نیچے گرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اثر کا عمل انجام دینا، یعنی نچوڑنا۔ خدا کہہ رہا ہے بادلوں کو جو نچوڑنے والے بادل ہیں ان کے ذریعے سے ہم بادل کے ذریعے سے پانی برساتے ہیں۔ ماء ثجاجا، ثجاجا جو ہے اس کا مطلب ہے متواتر، کنٹینیو۔ بارش جو ہوتی ہے وہ قطروں کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ متواتر ہوتی ہے، کنٹینیوشن کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بعض دفعہ بارش کی دھاریں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں بارش قطروں کی صورت میں آتی ہے، چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، لیکن اتنی کنٹینیوشن کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ دھار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں خدا اگر بیان کر رہا ہے تو سوچنے کے لیے بیان کر رہا ہے، سوچو، غور کرو، کائنات کے نظام کو سمجھو، قرآن کی آیات میں فکر کرو۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، انٹرنیٹ کے اوپر جہاں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہو وہاں تھوڑا بہت قرآن کی آیات کو بھی سرچ کرنا چاہیے۔ ماء ثجاجا، ہم اس آسمان سے پانی کو برساتے ہیں جو مسلسل برستا ہے، کیوں؟ لنخرج حبا بہ حبا ونباتا وجنات الفافا، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہم زمین کے اوپر فصلوں کو لگاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے پودوں کو اگاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے سے درختوں کو اگاتے ہیں۔ آخری آیت آج کی، ان تمام 11 نعمتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ خدا نے کیوں ان 11 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے؟ یہ سوچئے گا، میں اس کا جواب آپ کے سامنے مختصر بیان کر رہا ہوں۔ بات کہاں سے نکلی تھی؟ معاد کے انکار سے نکلی تھی۔ معاد کا انکار کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا تھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس کے بعد خدا نے ان 11 نعمتوں کا تذکرہ کر کے کیا کہا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، 11 نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ ایک دن آئے گا جس دن تم سب ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے اور ہمارے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کا جو تم انکار کر رہے تھے، ہم نے بیچ میں 11 اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے تمہیں یقین دلایا ہے کہ وہ خدا جو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ جو ایسا نظام بنا سکتا ہے
وہی خدا تمہیں قیامت میں دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ یہ فلسفہ تھا بیچ میں ان 11 قدرت کے تذکروں کا، بیچ میں ان 11 نعمتوں کے تذکرے کا، کہ انسان کا ذہن نعمتوں کی طرف بھی متوجہ ہو اور خداوند عالم کی قدرت کی طرف بھی متوجہ ہو، اور آگے کی آیت میں خدا نے کہا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، ہمارے لیے آسان ہے۔ آخری میں جو خدا نے تذکرہ کیا ان نعمتوں کے اندر پانی اور زمین سے سبزے کے اگنے کا کیا، اور قرآن کی ایک آیت میں انسانوں کے اٹھنے کو خدا نے مثال دیا کہ جیسے مردہ زمین سے، جب مردہ زمین ہوتی ہے اور اس کے بعد بہار آتی ہے، پانی پڑتا ہے، اس میں سے سبزہ اگتا ہے، یعنی ایک طرح سے زمین مردہ کیفیت سے حیات کی طرف جاتی ہے۔ آگے خدا کہتا ہے کذالک النشور، تمہارا اٹھنا بھی اسی طرح ہے، جیسے یہ زمین مردہ تھی، ہم نے پانی ڈال کر اس کو زندہ کیا، تمہیں بھی ہم اسی طرح زندہ کر دیں گے، ہماری قدرت ہر شے پر غالب ہے۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔